بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خطبہ دے رہے تھے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا، میں سب سے زیادہ عالم ہوں۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ عالم ہوں۔ جب انہوں نے علم کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی تو اللہ نے عتاب فرمایا، اللہ نے ان کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں میں ایک بندہ جو دریاؤں کے ملنے کی جگہ ہے وہ تم سے زیادہ علم والا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، ان تک کیسے رسائی ہو سکتی ہے؟ ان سے کہا گیا کہ ایک مچھلی اپنے زنبیل میں ڈال لیں، پھر جہاں وہ آپ سے گم ہو جائے وہ وہاں ہے۔ بس وہ چل پڑے اور ان کے ساتھ ایک خادم یوشع بن نون بھی چل پڑے۔ دونوں نے زنبیل میں مچھلی اٹھا لی یہاں تک کہ وہ ایک چٹان تک پہنچے۔ وہاں انہوں نے سر رکھا اور سو گئے۔ زنبیل سے مچھلی نکلی اور اس نے سمندر میں اپنی راہ لی۔ موسیٰ علیہ السلام اور خادم کے لیے یہ بات باعث تعجب ہوئی۔ وہ دونوں بقیہ رات اور اس کے بعد دن میں چلتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ ناشتہ لاؤ، ہم اس سفر سے بہت تھک گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف اس وقت محسوس ہوئی جب وہ اس جگہ کو کراس کر گئے تھے۔ ان سے ان کے خادم نے کہا، کیا آپ نے دیکھا جب ہم چٹان پر ٹھہرے تھے تو میں وہاں مچھلی بھول گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہم تو اسی موقع کی تلاش میں تھے۔ سو دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے الٹے لوٹے۔ بس جب پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کپڑوں میں لپٹا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، اور آپ کی زمین پر سلام کیسے ہو؟ انہوں نے کہا، میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ انہوں نے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ اس شرط سے کہ جو علم مفید آپ کو اللہ کی طرف سے سکھایا گیا ہے اس میں سے آپ مجھ کو بھی سکھا دیں۔ خضر علیہ السلام نے جواب دیا، آپ سے میرے ساتھ رہ کر صبر نہ ہو سکے گا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے اللہ کے علم سے علم دیا گیا ہے جو اس نے مجھے سکھایا ہے وہ آپ نہیں جانتے، اور جو علم آپ کو اللہ نے سکھایا وہ میں نہیں جانتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کے خلاف حکم نہ کروں گا۔ دونوں دریا کے ساحل پر چل پڑے۔ ان کے لیے وہاں کوئی کشتی نہ تھی۔ ان کے پاس سے ایک کشتی گزری تو انہوں نے ان سے بات کی کہ ان دونوں کو بھی سوار کر لیں۔ خضر علیہ السلام پہچان لیے گئے، بس انہوں نے ان دونوں کو بغیر اجرت کے سوار کر لیا۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس نے سمندر سے ایک یا دو چونچیں ماری۔ خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، میرا اور آپ کا علم اللہ کے مقابلے میں اتنا کم ہے جتنا اس چڑیا نے چونچ میں سمندر سے پانی لیا۔ خضر علیہ السلام نے تختیوں میں سے ایک تختی کا ارادہ کیا اور اسے کھینچ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ایسے لوگ جنہوں نے ہمیں بغیر اجرت کے سوار کیا، آپ نے ان کی کشتی کا قصد کیا اور اسے توڑ دیا تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دیں۔ خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ کو یاد نہ رہا تھا، سو آپ میری بھول چوک پر گرفت نہ کیجیے اور میرے اس معاملے میں مجھ پر زیادہ تنگی نہ ڈالیے۔ پہلی بات موسیٰ علیہ السلام سے بھول سے ہو گئی، پھر دونوں چل پڑے۔ بس کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ خضر علیہ السلام نے اس کے سر کے اوپر والے حصے سے پکڑا اور اپنے ہاتھ سے اس کا سر کاٹ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ بچے کو مار ڈالا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا؟ پھر دونوں آگے چل پڑے، یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں پر گزر ہوا تو وہاں انہوں نے گاؤں والوں سے کھانے کو مانگا کہ ہم مہمان ہیں، سو انہوں نے ان کی مہمانی
کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں ان کو وہاں ایک دیوار ملی جو گرا ہی چاہتی تھی، تو خضر علیہ السلام نے رک کر اس کو ہاتھ کے اشارے سے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کچھ اجرت ہی لے لیتے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، یہ وقت ہماری اور آپ کی علیحدگی کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، ہماری چاہت تھی کہ اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ ان دونوں کے کام کا ہمیں پتہ چل جاتا۔ پھر خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی، کہا کہ وہ جو کشتی تھی سو چند مسکینوں کی تھی جو اس کے ذریعے سے دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے، سو میں نے چاہا کہ اس میں عیب ڈالوں، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ان لوگوں کے آگے کی طرف ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی پکڑ رہا تھا، اور جہاں تک لڑکے کا تعلق ہے سو اس کے ماں باپ ایماندار تھے، سو ہم کو اندیشہ یعنی تحقیق ہوا کہ یہ ان دونوں پر سرکشی اور کفر کا اثر ڈالے، بس ہم کو یہ منظور ہوا کہ بجائے اس کے ان کا رب ان کو ایسی اولاد دے جو پاکیزگی یعنی دین میں اس سے بہتر ہو اور ماں باپ سے محبت کرنے میں اس سے بڑھ کر ہو۔ رہی دیوار، وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے ہیں، اور اس دیوار کے نیچے ان کا کچھ مال مدفون ہے جو ان کے باپ سے میراث میں پہنچا ہے، اور ان کا باپ جو مر گیا ہے وہ ایک نیک آدمی تھا، سو آپ کے رب نے اپنی مہربانی سے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں اور اپنا دفینہ نکال لیں۔ یہ سارے کام میں نے بالالہام الہی کیے ہیں، ان میں سے کوئی کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا۔ لیجئے، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ کوئی آدمی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے علم کا کچھ حصہ کسی کے پاس ہے اور کچھ کسی کے پاس، اور ہر علم والے سے بڑھ کر علم والا ہے اللہ تعالیٰ۔ سارا علم جو ہے اللہ کے پاس ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو کچھ علم بانٹ رکھا ہے۔